عظمتیں کیا محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مجھے تو سرخ رونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخ رونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخ رونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا
عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ میرے آقا کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، امداد کن حضرت جوگم آزاد کن دردین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخش آپ کی آفاق میں مشہور ہے، دادا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم، مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ بعد از حمد و ثنا تاجدار انبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیت و ثنا، آمینہ کے لال امت کے غمخوار ہم سب کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا کروڑ حاسد شکر ہے کہ مالک مولا نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن پھر سے زندگی میں نصیب فرمایا۔ دعا ہے خالق کائنات رب الجلال پھر آقا علیہ السلام کے صدقہ سے آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے دوست احباب بزرگ آ چکے ہیں یا رہے ہیں، اللہ کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر قدم کے بدلے اللہ کریم کروڑہا نیکیاں عطا فرمائے۔ خالق کائنات آج کے دن کے صدقہ سے جتنے بھی ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم اس کے ضمن حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے سنا کر آپ کو سن کر اللہ کریم مل جل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیب الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ چادر لے کر آرام فرما رہے ہیں، جبریل کو کہا کہ جنت میں جاؤ اور جنت میں سے ایک سواری لے جاؤ، اور سواری بھی ایسی ہو کہ پتہ چلے اگر میرا محبوب اعلیٰ ہے تو سواری بھی اعلیٰ ہے، سواری بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس لیے تو کہتے تھے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارے نبی کے مقدر، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، ادھر عیسیٰ علیہ موسیٰ بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں
وہ بھی کہہ رہے ہیں اے مالک و مولا مجھے اپنا دیدار عطا کر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، میرے رب نے موسیٰ سے کلام کیا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ کلام تو کرتا ہے، آج مجھے دیدار بھی عطا کر۔ میرے رب نے کہا موسیٰ دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر موسیٰ کہتے ہیں باری تعالیٰ جلوہ دکھا، جلوہ دکھا۔ میرے رب نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اصرار کیا ہے مجھے دکھا۔ میرے رب نے کہا موسیٰ کیا کرنا ہے، تو نے 40 روزے رکھنے ہیں، پھر 40 دن اعتکاف کرنا ہے کوہ طور پہ آ کے، پھر میں دیکھوں گا کہ تجھے اپنا دیدار کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے۔ اگر موسیٰ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے 40 دن تک اعتکاف کرنا ہے، کوہ طور پہ آنا ہے اور پھر میں دیکھوں گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں دیدار کرواؤں گا، کہا دیکھوں گا۔ پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور جب میرے رب ذوالجلال نے اپنی نورانیت کا اپنے رب ذوالجلال کے نور کے 100 حصے کر دیے جائیں اور 100ویں حصے میں سے ایک حصے کی تجلی کوہ طور پر ڈالی جائے تو موسیٰ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ محمد مصطفیٰ نے اصرار بھی نہیں کیا ہے، مانگا بھی نہیں ہے، دیدار مانگا بھی نہیں ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے جبریل میرا محبوب آج سو رہا ہے، مزمل کی چادر لیٹ کر اور میرے محبوب کو لے کر آؤ اور کہو کہ آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اسی لیے تو کہتے ہیں قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، کوہ طور اور ہے، عرش معلی اور ہے، طور اور معراج میں فرق یوں عیاں ہو گیا، طور اور معراج میں فرق یوں عیاں ہو گیا، ارے ان کا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ جناب سمجھ لگیا کو سبحان اللہ کہ ان کا جانا موسیٰ کا جانا اور ہے، میرے رب کا محمد کو بلانا اور ہے۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، کوہ طور اور ہے، عرش معلی اور ہے، طور اور معراج میں فرق یوں عیاں ہو گیا، ارے موسیٰ کا جانا اور ہے، محمد کے رب کا محمد کو بلانا اور ہے، اور ہے۔ یہ یہاں پہ کلیم اللہ ہے، یہاں پہ کلیم اللہ ہے، وہاں پہ حبیب اللہ ہے، وہاں پہ حبیب اللہ ہے، یہ فرق ہے۔ آج ہم کہہ دیں کہ نبی ہمارے جیسا، ارے عقل کے اندھے، یہاں تو نبی جو ہے نبی کی برابری نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے جیسا انسان گناہگار کہتا ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسا، ایسا کیتا ہمارا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے، نہ ہمارے نبی جیسا کوئی ہے، نہ ہمارے نبی کے رب جیسا کوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سب نبی کہتے رہے مالک و مولا راضی ہو جا، پروردگار راضی ہو جا، میرا رب ہو کر میرا رب کہتا ہے محمد تو راضی ہو جا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، نمازی نماز پڑھتا ہے میرا رب تو راضی ہو جا، قاری قرآن پڑھتا ہے میرا رب تو راضی ہو جا، صدقہ و خیرات کرنے والا خیرات کرتا ہے مالک تو راضی ہو جا، روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے مالک تو راضی ہو جا، حاجی حج کرتا ہے مالک تو راضی ہو جا، جہاد غازی جہاد کرتا ہے مالک تو راضی ہو جا۔ ہم نے پوچھا حال میں تغیر میں مالک و مولا ساری دنیا تجھے راضی کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے، انبیاء تجھے راضی کر رہے ہیں، ولی تجھے راضی کر رہے ہیں، نبی کے امتی تجھے راضی کر رہے ہیں،
ہے، کیا تو بھی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے رب نے کہا میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کس کو کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں درِ یتیم آمنہ کے لال کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جبریل امین کو حکم ہوا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہ جبریل جو 600 پروں کا مالک ہے، کتنے؟ 600 پروں کا مالک ہے، اور اللہ پاک نے جبریل کو اتنی طاقت دی ہے کہ 600 میں سے ایک پر کھول دے تو روئے زمین پوری کو اپنے ایک پر میں سمیٹ لے۔ اتنی طاقت دی ہے اللہ پاک نے جبریل کو۔ اور یہ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا سردار ہے۔ اور جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا ہے تو کہا جبریل اپنی ہستی کو مٹا کے جانا ہے، اپنی ہستی کو مٹا کے جانا ہے۔ وہاں پہ میں نہیں لے کے جانی، وہاں پہ کہنا ہے محمد ہی محمد ہے، وہاں جا کے کہنا ہے محمد ہی محمد ہے۔ نبی علیہ السلام مزمل کی چادر لے کر آرام فرما رہے ہیں، آگے پیچھے کبھی سوتے ہی نہیں ہیں۔ جس رات کو رب کا دیدار کرنا ہے، میرا رب کہتا ہے سونیا ساری رات جاگتا رہنا، کبھی آرام ہی کر لیا کر، کبھی آرام ہی کر لیا کر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا سونیا کچھ حصہ جڑا نا آرام ہی کر لیا کرو، کیونکہ جے رب نے جبریل امین نو بھیجنا سی تے پھر ادب بھی تے سکھانا سی نا کہ میرا محبوب ستا ہوئے گا تے پھر کیویں جانا ہے۔ جبریل امین آ گئے دروازے کے قریب، آ کر کہنے لگے باری تعالیٰ میں تو جبریل ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، اپنی طاقت سے جاؤں؟ میرے رب نے کہا نا نا، یہاں پہ اپنی ہستی مٹا کے جانی ہے۔ کہا کہ باری تعالیٰ دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میرے رب نے کہا نا نا، بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ میرے محبوب کی آواز سے جس نے اپنی آواز بلند کر لی اس کے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی آوازوں کو دھیمی رکھنا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ اور ہے، عیسیٰ اور ہے، ابراہیم اور ہے، عیسیٰ اور ہے، آدم اور ہے، عبداللہ کا یہ راج دلارہ محمد مصطفیٰ اور ہے، یہ اور ہے۔ کہا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ کہا نا نا، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا۔ کہا پھر جانا کیسے ہے؟ کہا اوپر چھت پہ جاؤ اور جا کے سوراخ کرو، سوراخ کرنا ہے اور پھر اندر جانا ہے۔ اگر اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے رہا وقت بہت درکار ہے۔ جبریل امین نے چھت پہ گئے، سوراخ کیا، نیچے آ گئے۔ جب آ گئے تو پھر رب کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے باری تعالیٰ اب آواز دوں؟ میرے رب نے کہا کہ جبریل تجھے پہلے کہا ہے یہاں ادب کا خیال رکھنا، یہاں پہ آواز بھی نہیں دینی۔ کہا باری تعالیٰ پھر کرنا کیا ہے؟ جگانا کیسے ہے؟ ان کو لے کے کیسے آنا ہے؟ میرے رب نے کہا جبریل کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ جو میں نے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں یہ میں نے اسی لیے بنائے تھے کہ ایک رات ایسی آئے گی اور معراج کی رات آئے گی، میں تجھے اپنے محبوب کے پاس بھیجوں گا، یہ تیرے کافوری ہونٹ میرے محمد مصطفیٰ کے، میرے محبوب کے قدم کو لگیں گے۔ جب تو جھومے گا تو تیری ساری زندگی کی عبادت کا جو ہے حق ادا ہو جائے گا، ساری زندگی کی عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ آواز نہیں دینی، بلانا نہیں ہے، پکارنا نہیں ہے، اپنے کافوری ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ کی تلیوں میں رکھ دینا ہے اور بتانا ہے ارے جو کچھ ملتا ہے محمد کے قدموں میں ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے نبی کے صدقہ سے ملتا ہے۔ تم جتنا مرضی ادھر ادھر بھاگ لو، اگر تمہاری بگڑی بننی ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقہ سے بننی ہے۔ حشر کا دن ہوگا، آدم بھی کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہوں گے، ہر کوئی وہاں پہ کھڑا ہوگا، کوئی کسی کی نہیں سنے گا، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ ایک واحد تیرا میرا لجپال نبی محمد ہوں
گے جو کہے گا انا لہا انا لہا انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی، کیونکہ انہی کے صدقے سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بخشنا ہے۔ تو جب اپنے کہا جبریل ہونٹوں کو محمد کے قدموں میں لگاؤ اور محمد کے قدموں کا بوسہ لو، جب بوسہ لیا تو جبریل امین نے جب بوسہ لیا تو شاعر جب یہ منظر دیکھ رہا ہے تو وہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہے، جبریل نے کہا ہوگا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، سارے مل کے پڑھو، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوئے، کہا کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جبریل آیا ہے، جبریل آیا ہے، یہ نہیں کہا میں، پہلے کہہ دیا تھا میں ختم کر کے جانی ہے، یہاں پہ کہنا ہے کہ سونیا تو ہی تو ہے، میں کچھ ہے ہی نہیں، سونیا تو ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا کہ اب معراج کا وقت ہے، رب آپ کے دیدار کے لیے آپ کا انتظار کر رہا ہے، اٹھئے اور آپ دلہا بنیے، قربان جائیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کو تیار کیا گیا، جبریل امین نے پیارے آقا علیہ السلام کا پھر شق صدر کیا۔ شق صدر کہتے ہیں، شق کہتے ہیں چیرنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو، سینہ چیرا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر واپس رکھا گیا، اور یہ سارا منظر پیارے آقا علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بے ہوش بھی نہیں دیا اور پھر واپس رکھ دیا۔ کریم آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے امتی اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے اور نبی اور ہوتا ہے۔ ہم ایسے عقیدے کو نہیں مانتے جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، نا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہے۔ یارو دوستو بزرگو، پھر میرے پیارے نبی علیہ السلام کو دستار سر پہ پہنائی گئی، دولہا بنایا گیا۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ وہ دستار ہے کہ اس دستار کو روز فرشتوں کی جماعت میں رکھ دیا جاتا ہے اور فرشتے جو ہیں گرد چکر لگاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور آج سنیوں کی مسجدوں میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے، یہ میرے رب اور رب کے فرشتوں کی سنت ادا کی جاتی ہے، سنت ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے بلکہ یہ کام میرے رب نے کیا ہے، رب کے فرشتوں نے کیا ہے۔ اور پھر کہا ہے مومنو تم بھی یہ کرو۔ جب آپ کو سواری کے قریب لایا گیا، ادھر براق ہے، براق پر جب آقا کریم علیہ السلام سوار ہونے لگے تو براق جو ہے پھدکنے لگا، پھدک رہا ہے۔ جبریل نے آواز دی، کہا براق تجھے پتہ نہیں تجھ پر نبیوں کا سردار سوار ہونے لگا ہے؟ تو براق نے کہا جبریل ڈانٹنا مجھے، میں تو آج وجد میں آ گیا ہوں کہ آج مجھ پر نبیوں کا سردار سوار ہونے لگا ہے، یہ تو خوشی سے مجھے وجد آ گیا ہے، یہ تو مجھ پر خوشی کا وجد ہے کہ میں اپنے مقدروں پہ ناز کر رہا ہوں کہ مجھ پر نبی سوار ہونے لگا ہے۔ یارو دوستو بزرگوں، آگے انشاءاللہ اسی گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے، کیونکہ وقت اتنا سا ہوتا ہے، اتنی سی گفتگو ہوتی ہے، وقت مکمل ہو جاتا ہے۔